جنریشن زیڈ، جسے اکثر نااہل اور کسی کام کے قابل نہیں سمجھا جاتا، اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نیپال میں برسوں سے حکمران اشرافیہ اور ان کی اولادیں عیاشیوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مہنگے پرس، لگژری گاڑیاں، پرائیویٹ پارٹیاں اور بے انتہا اخراجات ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کے نزدیک پولیس اور عدالتیں محض ان کی سہولت کار تھی اور عام آدمی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن حالات بدلنے لگے جب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ لوگوں نے سڑکوں پر آنا شروع کر دیا۔ کرپشن، مہنگائی اور عدم مساوات کے خلاف آواز بلند ہونے لگی۔ اس بڑھتی ہوئی بے چینی کو دبانے کے لیے حکومت نے سب سے پہلے انٹرنیٹ کی رفتار کم کر دی اور پھر آخری حربے کے طور پر سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی وہ چنگاری ثابت ہوئی جس نے جلتے لاوے کو پھاڑ دیا۔ 8 ستمبر کو ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ احتجاج حامی نیپال نامی ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے منظم کیا گیا تھا، جن کا مقصد مائتی گر منڈالا سے پارلیمنٹ تک ایک پرامن مارچ تھا۔ مظاہرین کا ارادہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا تشدد نہیں تھا، مگر جب پولیس نے واٹر کینن، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال شروع کیا تو فضا یکدم بدل گئی۔ حالات اس وقت مزید سنگین ہو گئے جب پولیس نے براہ راست فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 19 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے اور 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ خونی منظر عوام کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ احتجاج کرنے والے اب بے قابو ہو گئے تھے۔ پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی، وزراء کے دفاتر اور گھروں پر حملے ہوئے۔ فائنانس منسٹر ڈاکٹر بشنو پاؤڈل کو عوام نے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹا اور سابق وزیر اعظم کے گھر کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ان کے گھر کو آگ لگائی گئی اور لگائی گئی آگ میں ان کی بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ دیکھنے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نیپال ہے یا کسی فلم کا منظر۔ لیکن صورتحال قابو سے باہر دیکھ کر حکومت نے فوج کو تعینات کیا۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو کر سیاست چھوڑ دی اور سوشل میڈیا پر پابندی فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک بڑی قیمت پر ہوا۔ انسانی جانوں کا ضیاع، شہر کا نقصان اور سیاسی نظام کی بنیادوں میں لرزہ۔ یہ احتجاج صرف سوشل میڈیا کی بحالی کے لیے نہیں تھا، یہ برسوں کی کرپشن، عوام سے دوری اور اشرافیہ کی بے حسی کے خلاف بغاوت تھی۔ جنریشن زیڈ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ طاقت صرف ایوانوں میں نہیں ہوتی، بلکہ عوام کے دلوں اور اتحاد میں ہوتی ہے، اور جب عوام اٹھ کھڑی ہو تو تخت و تاج سب الٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک لمحاتی غصہ تھا یا نیپال میں حقیقی تبدیلی کا آغاز؟ کیا سیاست دان اس پیغام کو سمجھیں گے یا پھر تاریخ خود کو دوبارہ دہرائے گی؟